بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینٹس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ فلڈ ایک ایسی کیلمٹی تھی، میں کہوں گا، جہاں پہ آ کے جو کام کرنے والے لوگ تھے، خاص طور پہ گراؤنڈ لیول کے اوپر، بالکل گراس روٹس میں، ان کی سکلز اور ان کی ریزیلینس اور ان کی بھی کہ وہ کس قابل ہیں، وہ بڑا سامنے آیا۔ اور بہت سا نالج ایسا ہے جو ان لوگوں کی وجہ سے اب سینٹرل نالج پول کا حصہ بن رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ فردر پلان بنا سکتے ہیں۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ریسکیو ریلیف اور پھر ارلی ریکوری میں انہوں نے کام بھی کیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شندانہ خان، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں رورل سپورٹ پروگرامز نیٹ ورک کی، یعنی کہ 9 RSPs اس علاقے میں جو ہیں اس کے نیٹ ورک کی CEO ہیں۔ شندانہ، ویری وارم ویلکم۔ السلام علیکم۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیے یہ جو ابھی فلڈ کے بعد کے کیا ہوا اور کس طرح چل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، واٹ آر یو ڈوئنگ دیر؟ شکریہ طاہر صاحب۔ ایک تو جو RSPs ہے، تو جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے تو زیادہ تر ان ضلعوں میں RSPs پہلے سے تھے، کچھ پروجیکٹس چل رہے تھے، خاص طور سندھ میں کافی اسکیل پہ سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن، NRSP، تھردیپ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ موجود تھے۔ اور موجود کا مراد یہ ہے، جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ وہاں گاؤں میں تنظیمیں ہیں، زیادہ تر خواتین کی تنظیمیں ہیں جو ڈیولپمنٹ کا کام تو بڑے عورتوں سے کام کرنے کے قائل ہیں۔ بالکل نہیں، ہمارا آؤٹ ریچ جو ہے تو وہ سندھ میں بڑا اسٹرانگ ہے، اور میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ سندھ گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کو فنڈ کیا، اور بہت زیادہ کمٹمنٹ ہے کہ جو سب سے غریب خواتین ہیں دیہی علاقوں میں، وہ کمیونٹی لیول پہ ڈیولپمنٹ کا کام خود کرے۔ تو اس میں قرضے دینا، اس میں بزنسز چلانا، اس میں سکلز، ہنر سکھانا ان کے گھر والوں کو یا ان کو خود، انفراسٹرکچر، تو وہ بالکل ان فیصلوں میں انوالوڈ ہیں۔ تو چونکہ ہم پہلے سے تھے وہاں اور یہ فلڈ آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2010 سے سندھ میں خاص طور پہ تو یہ فلڈ تو آتا ہے، تو جو لوگ تھے، جو کمیونٹیز تھی، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ کافی مضبوط تھا، تو ان کے ذریعے ریلیف کا کام ہوا۔ اور انیشل جو ریلیف کا جس کو کہتے ہیں فرسٹ رسپونڈر، جو سب سے پہلے حرکت کرتے ہیں، وہ تو لوگ خود ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں کے لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک ضلع کے لوگ دوسرے ضلع کے لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں، پھر جو لوکل جو فلینتھراپسٹ ہے، جو جنہوں نے ڈونیشنز دی ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ تھا، اس کے بعد ڈونر فنڈ اور پروجیکٹس اور یہ چیزیں۔ اچھا، اس وقت سچویشن کیا ہے گراؤنڈ پہ؟ اس وقت جی سچویشن یہ ہے کہ سندھ میں تو کچھ جگہوں میں پانی ابھی تک کھڑا ہے۔ اچھا، کھڑا ہے، پمپ آؤٹ نہیں ہو؟ پمپ کہاں کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بڑا انفراسٹرکچر ہے، میگا چیزیں جس میں ہم تو کام نہیں کرتے ہیں، کہ یہ اس کا اگر سسٹم ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ ٹھیک ہوگا، ورنہ تو رائٹ بینک وہ لیفٹ بینک کا تھا، جو ADB کا تھا، وہ انہوں نے بنائی ہوئی، آگے سندھ گورنمنٹ نے بنائی نہیں۔ ہاں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی کا آؤٹ لیٹ نہیں ہے، پانی کا آؤٹ لیٹ نہیں ہے، تو مجھے تو نہیں پتا بی آنیسٹ ٹیکنیکلی کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ ڈرین کے جو بڑے نالے تھے لیفٹ اور رائٹ بینک سندھ کے، ان کے اوپر جانا تھا کہ سمندر میں اس کو لے کے بعض نہریں جو ہیں، نہریں صاف پانی کی جو کینال کمانڈ ایریا، وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ فلڈ کا اتنا پریشر تھا کہ نہریں الٹی چل رہی تھیں۔ تو وہ گورنمنٹ کا کام تو وہ تو خیر ہے، لیکن اس وقت گراؤنڈ پہ ہے کیا سچویشن؟ تو گراؤنڈ پہ جی جو لوگ واپس جا رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے نہ ہاؤسنگ کے لیے کچھ پیسے ابھی گئے ہیں، سب سے پہلے تو سر پہ چھت ہونا چاہیے، تو وہ کر رہے ہیں، جیسے ارتھکویک میں ہوا تھا، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کہ کم از کم کمرہ تو ہو یا گھر تو ہو۔ تو پرائیورٹی تو یہ ہے کہ ان کے جو شیلٹر ہے یا ان کے گھر بن جائے، اور میرا خیال ہے یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے۔ کافی اداروں نے اور RSPs نے بھی پہلے اس پہ کام کیا ہے جب فلڈز آئے تھے، کہ آپ لوگوں کو پیسہ دیں، آپ ٹیکنیکل ہیلپ دیں، وہ پلیٹ فارمز پہ، اونچے پلیٹ فارمز پہ گھر بنائیں، اور مطلب چونکہ لوگ خود یہ کریں گے تو آپ کے ہزاروں گھر ایک ٹائم پہ بن سکتے ہیں۔
تو پرائیورٹی تو یہ ہے. کچھ لوگوں کو 50-60 ہزار چاہیے تاکہ وہ ریپیئر کریں, کچھ لوگوں کے گھر بالکل بہ گئے ہیں. تو پرائیورٹی تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے چونکہ ابھی دیکھیں گندم کی کاشت کا وقت ہے, تو بونے کا وقت ہے. اب یہ ہے کہ لوگوں کو وہ بھی اسسٹنٹس دینی ہے جہاں پہ ہو سکتا ہے, جہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, جہاں پہ پانی ہے, لائف سٹاک کی ری اسٹاکنگ تو ہونی چاہیے, کیونکہ لائف سٹاک بھی کافی. کون کرے یہ تو ہم سب نے کرنا ہے جی. نہیں ہم نے آپ کو اگر پلان میں آپ سے سمجھنے کے لیے کروں, واٹ کین بی, ہو شوڈ ٹیک دا, کیونکہ جو ارتھ کوئک میں جو ہے وہ تو گورنمنٹ نے لیڈ لی, پیسے بہت آئے, اپیل کم کی, زیادہ پیسے آئے, انہوں نے ایرا بنایا ادارہ انہوں نے بڑا اور کمپلائنٹ کنسٹرکشن کروائی ساری انہوں نے بہت سی جگہوں پہ. تو اس وقت لیڈ کون لے وہاں پہ؟ گورنمنٹ از ریسپانسبل, مگر ہم جو ہیں وی کین پارٹنر گورنمنٹ تاکہ آؤٹ ریچ ہم دیں. ابھی بھی لوکل ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس آتی ہیں کہ اگر سب سے غریب کو یہ ایڈ دینا ہے, جو بھی ان کے پاس تھوڑا ریلیف کار ہے, کہاں پہ دے. چونکہ منظم ہے, تنظیمیں ہیں, وہاں سب لوگ اس پہ اگریڈ ہے کہ ہم 50 گھرانوں میں سے یہ سب سے ضرورت مند ہیں. تو اس قسم کا جو آؤٹ ریچ ہے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور ہم نے ایکچوئل کام بھی کیا, لوگوں نے کیا کام, جو اپنے گھر بنانا اور لائف سٹاک کا وہ کرنا. اب ہم نے ہزاروں لائف سٹاک ویکسینیٹرز کو ٹرین کیا. اس وقت سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو اتنی ویکسین دی جا رہی ہے گورنمنٹ سے ان ویکسینیٹرز کو, اور جہاں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں تو وہ دھڑا دھڑ ویکسینیشن ہو رہی ہے. تو یہ ایک مطلب بہت اہم چیز ہے کہ کم از کم لائف سٹاک میں بیماری تو نہ پھیلے. تو لیڈ تو گورنمنٹ نے لینا ہے جی. تو ہاؤسنگ کا تو آپ نے کہا گھر پہ چھت ہونی چاہیے, سوشل نیڈز بھی ہیں لوگوں کی جو سامنے آئی ہوں ایک دم. سوشل نیڈز تو ہے کیونکہ لوگ ڈسپلیس ہوئے. ایک تو ہم بہت کم اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ یہ جو ٹراما ہوتا ہے تو بڑا ٹرامیٹک ہوتا ہے کہ ظاہر سب کچھ بہ جائے, سب کچھ خالی ہاتھ ہو جائے. دوسرا یہ کہ اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ خواتین کے لیے اب وہ جا کے وہ سڑکوں پہ بیٹھی ہیں, مشکل ہے. باتھ رومس کا جو ہے اور ان کی جو فیسلٹیز چاہیے, یا یہ جو حاملہ خواتین ہیں تو کچھ جگہوں میں تو ویسے بھی اتنی فیسلٹیز نہیں تھی. اب تو اور بھی برا حال ہوا. یہ نہیں کہ وہاں پہ 100% فیسلٹیز تھی اور اب کچھ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے اس پہ آ جائیں کہ بیسک چیزیں تو لوگوں کے پاس ہو. ابھی تو وہ بیسک چیزیں وہ بیچارے بے گھر بیٹھے ہیں. تو بہت بڑا اسکیل ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ ہم یہ بلینک سلیٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی اور چیز بنائیں گے. ہمیں گریجولی لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. تو جو شروعات ہے اس کی سٹارٹ ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ حوصلہ افزا ہے؟ ایک پلان ہے جو انفولڈ ہو رہا ہے, ایک بلو پرنٹ ہے جس کے اوپر فزیکل کنسٹرکشن یا ورک یا جو وٹ ایور ہونے کی ضرورت ہے. ابھی تو وہ پلان ایگری ہے, نیڈ اسیسمنٹ پوری نہیں ہوئی ہے. پوری نہیں ہوئی نا. تو جو ورلڈ بینک ADB کر رہا ہے تو میرا خیال ہے شاید انفراسٹرکچر کا ہو گیا ہے, مگر اور بھی اس میں وہ ہے. تو وہ پوری ہو جائے تو پھر ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے ابھی 32 بلین کا کوئی کہہ رہے ڈالر. اب یہ بہت زیادہ پیسے ہیں جی, بہت زیادہ پیسے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ریسورسز ہمارے پاس ہے ایک تو اس کو بہتر استعمال کرنا ہے, اور اس میں گنجائش ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے. اب ہم گورنمنٹ کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ ہم پہلے بھی کام کر رہے تھے, جہاں پہ ان کے پاس پیسے تھے, جیسے لائف سٹاک ویکسینیشن ہے یا EPI کیمپینز ہے, وہ آؤٹ ریچ ہم دیتے ہیں تاکہ وہ جگہوں میں پہنچ جائے. تو ایگزسٹنگ ریسورسز کا استعمال بھی ضروری ہے. اور جہاں تک ایڈ کا تعلق ہے تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جتنا ہمیں ضرورت ہوگی یہ تو بڑا مشکل ہے. ملنا مشکل ہے, بہت ملنا مشکل ہے. زلزلے میں 3 چیزوں کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے کیا تھا. ایک تو رورل ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن, اربن ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن, 2 ہو گئیں, اور تیسرا لائیولیہوڈز ریسٹور کرنے کے لیے. وہاں پر لائیولیہوڈ جو ہیں وہ کشمیر ہے, ورٹیکل تھا موسٹلی زیادہ, اور KP کیپ کا بھی. وہاں پہ موسٹلی لائیولیہوڈ جو ہے وہ ٹریڈنگ تھی اور دکانیں تھیں موسٹلی. یہاں پہ ایگریکلچر ہے لائیولیہوڈ اور لائف سٹاک ہے. تو ان دونوں کے لیے تو کافی فنڈنگ چاہیے ہوگی. اس کے لیے بھی کوئی پلان بن رہا ہے؟
جی لائیولیہڈ ریہیبلیٹیشن کا تو پلان بن رہا ہے. نہیں اے ڈی بی وغیرہ نیڈ اسیسمنٹ کر رہے ہیں, ڈیمیج اس نیڈ اسیسمنٹ میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر آپ دیکھیں اب ہم نے آر ایس پیز نے اپنا بھی کیا ہے کیونکہ ہم وہاں بیٹھے تھے گراؤنڈ پہ, تو بلکہ پلاننگ کمیشن نے ہم سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ریکوری اور ریہیبلیٹیشن میں کیا ہو سکتا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی. تو ہم نے پورا پلان بنایا ہے 61 ضلعوں کا جہاں پہ ہم موجود ہیں, جہاں پہ تنظیمیں ہیں لوگوں کی, کیونکہ ہم انہی کے ساتھ کام کریں گے. زیادہ تر جو کام ہم نے پہلے کیا وہ ابھی دوبارہ سارا کرنا پڑے گا. اچھا دوبارہ ریپلیکیٹ کرنا پڑے گا. وہاں اتنی ڈسٹرکشن, ایک طرح سے آسانی بھی ہوگی کہ پہلے آپ نے کیا ہوا ہے, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ کیا ہوا کام جو ہے وہ آپ کی ایک طرح کی انڈومنٹ جو ہے وہ ختم ہوگی. دوسرا یہ ہے جی کہ اب پیسے بھی تو چاہیے. اب جیسے پروجیکٹس تھے بڑے بڑے سندھ میں یورپین یونین کے بہت بڑے نیوٹریشن پروجیکٹ تھا جس میں لائف اسٹاک ایگریکلچر مطلب وہ ہر قسم کے کام تھے. اب اتنا لائف اسٹاک کا لاس ہوا ہے, اتنا ایگریکلچر کا لاس ہوا ہے. اب یہ ہے کہ وہ دوبارہ کچھ جگہوں میں اس چیز کے لیے دوبارہ ہمیں الاؤ کر رہے ہیں, کچھ ایڈیشنل فنڈنگ بھی دی ہے, مگر اسکیل جو ہے اتنا بڑا ہے. تو یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ ہم کوئی فینسی کوئی عمارت بنا رہے ہیں. یہ گراس روٹس کا کام ہے جو این جی اوز کرتی ہیں, آر ایس پیز کرتی ہیں. صرف یہ ہے کہ اس کے لیے ریسورسز چاہیے. تو ریسورسز فنل ان ہوں گے آہستہ آہستہ, آئی ہوپ کہ ہوں گے جی. چلیں جی. آپ نے سنا کہ جو کام کرنے والے ہنرمند لوگ ہیں یا جو ادارے ہیں وہ موجود ہیں, اور ان کی جو ہنر کی انڈومنٹ ہے وہ ان کے پاس موجود ہے کہ کس طرح کرنا ہے. نالج پول ہے اور ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے فیلڈ میں گراس روٹ لیول پہ. اب ناؤ اٹ از اپ ٹو دا گورنمنٹ کہ وہ ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ سامنے آتی ہے تو اس کو کس طرح رول آؤٹ کرتے ہیں, اور لائیولیہڈس کو, لائیولیہڈ کا ریسٹور ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ گھروں سے ملتا جلتا کام ہے یہ بھی, تاکہ لوگوں کی لائیولیہڈ ریسٹور ہوگی تو باقی کام بھی پھر وہ کر سکیں گے. تو اینڈ وی کین ہوپ اینڈ پرے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ ہم اس کو اور ٹیلر کر سکیں اکارڈنگ ٹو یور نیڈس. اللہ حافظ.